اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کے رکوع نمبر 20 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ان بے شک فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کے اختلاف میں، زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، نشانی ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش، دن رات کے آنے جانے میں جو عقل والے ہیں نا، انہیں اس میں بہت بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قریش یہود کے سکھائے پڑھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع موقع یہ مطالبہ کرتے رہتے کہ جب حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کو معجزات ملے، ید بیضا، احیاء موت جیسے بڑے بڑے معجزات ملے، آپ بھی کم از کم کوہ صفا کو سونا بنا دیں۔ ایسے مطالبات کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان لانے والے ایسی باتوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔ سمجھدار لوگوں کے لیے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی لاکھوں نشانیاں موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کا شان نزول قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ آیت مدنی ہے اور کوہ صفا کا مطالبہ جو تھا وہ مکہ میں کیا گیا تھا۔ فائدہ اس آیت سے یہ ہے کہ آخر سورت تک آیات کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو ان کی تلاوت روزمرہ کیا کرتے تھے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں کہ ہمارے رب جو تو نے پیدا کیا یہ سب باطل ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پہلی آیت میں ربوبیت کی تقریر تھی، اب عبودیت کا ذکر ہے، یعنی دل و زبان اور جوارح ہر حالت میں ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ اس آیت کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکو تو لیٹ کر پہلو پر پڑھ لیا کرو، کہ اللہ والے اللہ کو کبھی نہیں بھولتے بلکہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ نے جو حکمت رکھی ہے وہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں اللہ والے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کا غور و فکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اچھا ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا اس سے بھی بہتر ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ربنا انک من تدخل النار، اے اللہ جسے تو دوزخ میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ، تو نے اسے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار آخرت میں نہ ہوگا۔ یعنی غور و فکر سے ان پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ کائنات کا یہ سارا نظام یوں ہی بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے تو اجر و ثواب پائے گا، اور نافرمانی کرے گا تو آخرت میں عذاب کی سزا بھگتنے لگے گا۔ تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے عذابوں سے بچنے کی تیاری کرے۔ ربنا اننا سمینا، اے ہمارے رب اننا سمینا منادی ینادی للایمان، ہم نے سن لیا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ ان آمنوا بربکم فآمنا، اس نے کہا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمیں بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیاں مٹا ڈال، وتوفنا مع الابرار، فوت کرنا ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ۔ ابرار لفظ جو ہے نا یہ
بر کی جمع ہے، مطلب یہ کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، اور ابرار سے مراد خاص طور پر انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد ہمیں ان کے غلاموں میں شامل کر لینا۔ ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر جو تو نے وعدہ کیا اپنے پیغمبر سے، ولا تخزینا یوم القیامہ، ہمیں رسوا نہیں کرے گا قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یعنی ہمیں یہ اندیشہ تو نہیں ہے کہ تو وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، بلکہ ہمیں ڈر اپنے ہی اعمال سے ہے کہ یہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر تو اپنی رحیمی کریمی اور ستاری سے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے تو ہماری عین سرفرازی اور تیری بندوں پہ نوازی ہوگی۔ تو کلمہ انک لا تخلف المیعاد سے مقصد خشوع اور ذلت اور عبودیت کا اظہار ہے۔ اس کا مطالبہ کیونکہ باری تعالیٰ سے خلف وعدہ تو ایک امر محال ہے، پھر مومنین اس کا تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ قبولیت کا یہ وعدہ ایمان اور عمل صالح میں معتبر تب ہوتا ہے جب انسان کو عجز و انکساری اس کے اندر ہو۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کے لیے کسی نیک ہستی کو وسیلہ بنانا کہ یا اللہ فلاں کے طفیل میری یہ مشکل حل فرما دے، کہ اللہ تیرا فلاں بندہ نیک ہے، ہم اس سے دعا کروا رہے ہیں، ہماری دعا کو قبول کر لے، اس کی دعا کو قبول کر لے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فاستجاب لہم ربہم، قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں نہیں ضائع کروں گا کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور نکالے گئے اپنے گھروں سے، فاوذوا فی سبیلی، اور میرے رستے میں تکلیف دیے گئے، وقاتلوا وقتلوا، اور انہوں نے لڑائی کی اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ہم دور کریں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم داخل کریں گے انہیں جنت کے اندر جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ ثواب ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عنده حسن الثواب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اچھا ثواب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ نہ فریب میں ڈالے تجھے وہ لوگ جن کا تقلب الذین، پھرنا ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں کے اندر، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، بری جگہ ہے پھر جانے کی۔ اوپر کی آیات میں مومنوں سے اپنے گناہوں پہ بخشش اور ثواب عظیم کا وعدہ فرمایا، حالانکہ وہ فکر و فاقے کی حالت میں بسر کر رہے تھے اور ان کے بالمقابل کفار نہایت عیش و تنعیم میں تھے۔ ان کو دیکھ کر بعض اوقات مسلمان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے، مختلف خیالات کی دنیا میں چلے جاتے، لہٰذا ان آیات میں مسلمانوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے کفار کا انجام بیان فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکہ دیں آپ کو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا، شہروں کے اندر ان کا چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ نہ دیں، آپ کو فریب میں مت ڈالیں، متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، بری جگہ ہے پھر جانے کی، لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، وما عند اللہ خیر للابرار، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے نیکوکاروں کے لیے وہ سب سے بہترین شے ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو ایمان لے کر آئیں گے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل کیا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ، ڈرنے والے ہیں اللہ سے، کہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں وہ
بیچتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت میں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والی عظیم الشان ذات ہے۔ یہ آیت ان اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے جو سچے دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی کل تعداد 80 ہے، جن میں حضرت عبداللہ بن سلام اور اسہمہ نجاشی بادشاہ حبشہ کا بادشاہ شامل ہے۔ نجاشی کی موت کی خبر آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ آگے اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو اور تم تھامے رکھو، ورابطوا اور دل لگائے رکھو، واتقوا اللہ، ڈر جو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اصبروا یعنی دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہو، اور صابروا یعنی کافروں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر دین اسلام پر پامردی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو، اور رابطوں سے مراد ہے کہ دشمنوں سے جہاد کے لیے ہمیشہ مستعد رہو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں رباط یعنی سرحدوں کی حفاظت دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ احادیث میں تکلیف کے اوقات میں پوری طرح وضو کرنے، مسجد کو چل کر آنے اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، یعنی ان سب اعمال کی روح تقوی ہے۔ تقوی کے باعث ہی یہ اعمال فلاح کا سبب بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری سورت آل عمران مکمل ہوئی۔ آگے انشاءاللہ العظیم ہم سبق کل کریں گے۔